یہ خون دینا پڑ جائے تو کیا اس روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ اور دوسرا حصہ میرے سوال کا یہ ہے کہ اگر قے آ جائے بندے کو تو کیا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ٹھیک ہے ابرار صاحب، بہت شکریہ۔ ابھی جو ہے اپنے علماء کرام سے ان سوالات کا پوچھتے ہیں جو جی کلسا اس سلسلے میں کیا فرمائیں گے کہ اگر انسان کو چوٹ آ جائے اور چوٹ کے نتیجے میں خون بہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر جان بوجھ کر قے نہ کی جائے، ویسے قے آ جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر کوئی انسان جان بوجھ کر حلق میں انگلی ڈال کر یا کسی اور ذریعے سے قے کرتا ہے تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، جو چوٹ کے نتیجے میں بلیڈنگ ہے اگر تو معمولی ہو اور وہ برداشت کر سکتا ہو تو وہ اپنا روزہ برقرار رکھے، لیکن اگر بلیڈنگ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو تو پھر وہ روزہ کھول سکتا ہے اور اس کے متبادل ماہ رمضان کے بعد وہ روزہ پورا کرے۔ تیسرا کیا تھا؟ اگر خون دے سکتا ہے وہ کسی کی جان بچانے کے خون لیے، کسی انسان کی جان بچانے کے لیے وہ خون دے سکتا ہے۔ چنانچہ احادیث میں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ عربوں میں ایک علاج کا طریق تھا، سینگی لگوانا اسے کہتے تھے، کہ بعض بیماریوں میں وہ جسم سے خون نکلواتے تھے اور اس کے نتیجے میں کہتے تھے کہ فلاں فلاں بیماری سے انسان شفا یاب ہو جائے گا۔ تو احادیث میں لکھا ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی روزے کے باوجود سینگی لگوا لیا کرتے تھے، یعنی اپنا خون نکلوا لیا کرتے تھے علاج کی خاطر۔ البتہ وہاں پہ یہ بیانات ہیں احادیث کی کتابوں میں کہ اگر کوئی انسان کمزور ہو اور وہ یہ سمجھے کہ سینگی لگوانے کے نتیجے میں میری صحت تو پہلے ہی کمزور ہے اور سینگی کے نتیجے میں جب میرے جسم سے خون اور نکلے گا تو میرے لیے برداشت مشکل ہو جائے گی، تو وہ بے شک سینگی نہ لگوائے۔ تو یہی کیفیت یہاں ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری صحت کمزور ہے اور کسی کو خون کی بوٹل دینے کے نتیجے میں میری خود صحت خطرے میں پڑ جائے گی تو پھر وہ روزہ کھول لے، اور پھر کیونکہ یہ مجبوری ہے، اس نے جان بوجھ کے روزہ نہیں توڑا، پھر وہ ماہ رمضان گزرنے کے بعد اپنے اس روزے کو پورا کرے۔ لیکن اگر وہ برداشت کر سکتا ہے تو پھر روزہ نہ کھولے۔ یعنی روزہ اس کا اس سے نہیں ٹوٹے گا اور اس کے نتیجے میں کوئی کفارہ بھی نہیں ہے ایسا؟ جی، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو خون دینے کے نتیجے میں ان کا جو اپنا بلڈ پریشر وہ بہت نیچے گر جاتا ہے اور ان کی اپنی زندگی کو خطرہ دامنگیر ہوتا ہے۔ تو اگر کسی انسان کو، کسی مریض کو خون دینے کے نتیجے میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ اس کا اپنا بلڈ پریشر بہت گر گیا ہے تو پھر وہ روزہ کھول لے۔ لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ میری صحت ٹھیک ہے اور میں نے خون دیا ہے اور میرا اپنا بلڈ پریشر نہیں گرا، لیکن اگر گرا ہے تو اتنا نہیں کہ وہ خطرے کی حالت میں ہو، تو وہ اپنا روزہ برقرار رکھ سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔